السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک حکمران ایسا بھی تھا جس کے پاس نہ شاہی محل تھا، نہ پہرے دار، نہ ہی دنیاوی شان و شوکت، پھر بھی اس کا روب اور انصاف پوری دنیا میں مشہور تھا۔ آج کا یہ ایمان افروز واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے عدل، سادگی اور اللہ کے خوف کی یاد دلاتا ہے۔ آئیے ڈاکٹر اسرار احمد کی زبانی یہ سبق آموز بیان سنتے ہیں۔ کہ اسلام کی اصل تعلیمات پر جو پردے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے، اسلام کی اصل تعلیمات تو دور خلافت راشدہ کی تھی۔ اسلام کا آئیڈیل نظام تو وہ تھا کہ دور فاروقی میں سفیر آیا ہے ایران کا، اس نے پوچھا اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ اسے جواب ملا لیس لنا ملکن بل لنا امیرن، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارا تو ایک امیر ہے، امیر المومنین ہے ہمارا۔ بھئی وہ کہاں ہے؟ کوئی محل نظر نہیں آ رہا ہے اس چھوٹی سی بستی کے اندر۔ وہ ہمارے فاروق رہتا کہاں ہے جس کے نام سے تھرا رہے ہیں شہنشاہوں کے ایوان، لرزہ طاری ہے جس کے نام سے، رہتا کہاں؟ بتایا گیا کہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، ہمارا وہ خلیفہ ان کو تلاش کرنے باہر گیا ہوا ہے۔ وہ کسی کو ساتھ لے کر گیا ہوگا کہ پہچان تو سکے، تو دیکھا کہ تھک گئے تھے حضرت عمر فاروق، صبح سے تلاش میں تھے، اونٹ نہیں ملے، تھک گئے، دھوپ تیز ہو گئی، تو ایک جھاڑی کے ذرا سائے میں استراحت فرما رہے ہیں، اپنا کوڑا اپنے سر کے نیچے رکھ کر۔ اس نے وہاں کھڑے ہو کر کہا اے عمر، تم انصاف کرتے ہو لہذا تمہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، ان کی جان کانپتی رہتی ہے، اونچی اونچی فصیلوں کے پیچھے بھی وہ لرزتے رہتے ہیں، انہیں باڈی گارڈز کی ضرورت ہے، ان کے لیے تو طرح طرح کی حفاظتوں کا سامان۔ یہ تھا نظام جو محمد عربی نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور ملوکیت میں تو پھر وہی ایوان سجے، وہی محل بنے، وہی چہیتی بیویوں کے لیے کروڑوں روپے کے مقبرے تعمیر ہوئے، محل بنے۔ جا کر دیکھ لیجئے الحمرا، دیکھ لیجئے جا کر محل۔ اب وہ محل ہیں لا یرا الا مساکنہم، وہ مسکن اور محل نظر آ رہے ہیں، ان میں رہ بسنے والوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن یہ کہ دور بنو امیہ میں تو پھر بھی ابھی اس طرح کے محل نہیں بنے تھے۔ دور بنو عباس میں آ کر تو ملوکیت جو ہے اپنی پوری شدت کے ساتھ اور پوری تمام شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ جو ہے ظاہر ہوئی۔ تو یہ اسلام کی تعلیم پر جو پردے پڑے ہیں، جو سرمایہ داری پھر آ گئی، جاگیرداری پھر آ گئی، بہانوں سے سود کو جائز کیا گیا، بیع مؤجل کے حوالے سے ہی سود کے لیے راستے کھول دیے گئے، یہ سارے جاگیریں دی جا رہی ہیں، یہ سارا کا سارا نظام آ گیا۔ ظاہر بات ہے جسے سعودی ماڈل درکار نہیں، جسے ایرانین ماڈل منظور نہیں، وہ اس ماڈل کو کیسے پسند کرے؟ ماڈل تو اگر چاہیے تو وہ تو خلافت راشدہ کا، اس کا کوئی عملی نمونہ دنیا میں آج نہیں۔ تو اقبال نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا، کاش کہ ایسا ہو جائے، تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اسلام کے اصل رخ روشن دنیا کو دکھائیں۔ یہی بات قائد اعظم نے کہی تھی۔ ہمیں پاکستان اس لیے مطلوب ہے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ یہ بات دوسری ہے، 45 برس بیت گئے شمسی حساب سے، اور 46.5 برس بیت چکے ہیں قمری حساب سے، ابھی تو کہیں وہ مساوات اور حریت اور اخوت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ تو ایک قوم بھی کئی قومیتوں میں بٹ گئی، لسانی اور علاقائی اور صوبائی عصبیتوں کا دورہ ہے۔ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، وہ ایک قوم جو ہندوؤں کے مقابلے میں ایک قوم بن گئی تھی، اب تو وہ تحلیل ہو چکی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ میں بہرحال اس مرثیے پر زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا، اس وقت عرض یہ کرنا ہے آج کے انسان کی اصل ضرورت ایک ماڈل۔ زبانی کلامی بات کوئی قبول نہیں کرے گا، خلافت راشدہ کی مدح کریں گے، وہ کہیں گے پدرم سلطان بود، تو راجے تم کیا ہو، اپنی شکل دیکھو، تم کیا ہو۔
تم تو ہم سے بدتر ہو، تمہارے ہاں ڈسکریمنیشن، سید زیادہ تو سید زیادہ ہے ہی ہے، اونچائی ہے، اخلاق کا کتنا ہی پست ہو، اور یہ مسلی یہ تو ہے ہی نیچ، چاہے اخلاق اور کردار میں کتنا ہی اونچا ہو جائے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تمہارا تمدن، تمہاری تہذیب، تمہارا نظام بدترین نظام۔ بڑے پیارے اشعار کہے علامہ اقبال نے، کہلوائے تو ہیں ابلیس کی زبان سے، اصل میں اس کے پردے میں پیغام اپنا دیا ہے۔ اور ان کی یہ نظم جو ہے ابلیس کی مجلس شورا، ان کے انتقال کے بعد چھپی ہے، یہ آخری دور ہے ان کا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اقبال کا پیغام اگر دیکھنا ہو امت مسلمہ کے نام، تو یہ نظم جو ہے ابلیس کی مجلس شورا، یہ ان کا آخری پیغام۔ یہ ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی نبی تو نہیں تھے معاذ اللہ، عام انسان تھے، ذہنی ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرے ہیں، تو ان کا ارتقاء جہاں تک ہوا ہے اس کی آخری صورت جو ہے وہ نظمیں ہیں کہ جو ارمغان حجاز میں شامل ہیں۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، یہ ابلیس کہہ رہا ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن، یہ ہے معاشرت، مرد آزماں مرد آفرین۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاکہ نہ گدائے رہنشی، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، یہ ہے انقلاب۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، ابلیس کہہ رہا ہے نا، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ یہ ماڈل آج کے انسان کی اصل ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماڈل دیا کہ نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماڈل آج دنیا کا ہر باشعور انسان یہ ماننے پر مجبور ہے کہ آئیڈیل ماڈل، بدترین دشمنوں نے اقرار کیا۔ ایم این رائے 1920 میں لیکچر دیا اس نے، ہسٹوریکل رول آف اسلام، لاہور میں دیا، وہ کتاب اب بھی بھارت میں چھپتی ہے۔ اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گاندھی نے 1937 میں جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں انگریزوں نے ہمیں کچھ تھوڑی سی سیلف گورنمنٹ دینی شروع کی تھی، 35 کا ایکٹ جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا۔ دوستو، حضرت عمر فاروق کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت دولت یا حکومت میں نہیں بلکہ انصاف، تقویٰ اور اللہ کے خوف میں ہے۔ جب معاشرہ عدل قائم ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں امن پیدا ہوتا ہے۔ سامان ہے، اس ماحول میں عمر پروان نہیں چڑھتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو اشعار لکھے ہیں شاید یہ واقعہ ہی ہو کہ جو اس کی تحریک بنا ہو۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عمر کا وہ مقام گاندھی کی نگاہ میں تھا۔ اور پھر سن 1937 میں 20 برس بعد وزیروں کو کہا ہے کہ ابو بکر اور عمر کو اپنے سامنے ماڈل کی حیثیت سے رکھو۔ ایچ جی ویلز نے کہا ہے اگرچہ حضور کی ذاتی زندگی پر، خاص طور پر ازدواجی زندگی پر بڑے رقیق حملے کیے، لیکن پھر اس نے جب حجۃ الوداع کے ذکر پر آتا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں، اس کا پرانا آپ کو کوئی ایڈیشن تلاش کرنا ہوگا، نئے ایڈیشن میں سے یہ پیسیجز نکال دیے ہیں نئے ایڈیٹرز نے، لیکن یہاں کی یونیورسٹی سے میں نے نکلوا کر ایک دفعہ ویریفائی کیا تھا، چونکہ مجھے تو بہت پرانے یہ الفاظ یاد تھے،
لیکن پھر میں نے انہیں تازہ کیا کراچی یونیورسٹی کی لائبریری سے. اس میں وہ لکھتا ہے، وہ حضور کے خطبے کے الفاظ نقل کر کے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. اس کا ترجمہ دے کر پھر لکھتا ہے کہ اگرچہ ہیومن فریٹرنیٹی، فریڈم اور ایکویلٹی کے سرمنز تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، جیزس آف نزارت کے ہاں حضرت مسیح کا تذکرہ کر رہا ہے، جیزس آف نزارت کے ہاں بھی سرمنز تو بہت ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ محمد نے ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کر کے دکھایا. اس سے بڑا ٹریبیوٹ کیا ہوگا؟ اور دشمن ہے، ذاتی اعتبار سے حملے کر رہا ہے، رقیق حملے کر رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے یہ تعدد ازدواج کا، لیکن یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ انسان کی حریت، اخوت اور مساوات کے اصولوں پر مبنی ایک نظام قائم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور نوٹ کیجئے یہی 3 الفاظ قائد اعظم نے استعمال کیے تھے. ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھا. اسی طرح پھر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی دی 100 مشہور کتاب ہے. بہرحال یہ ماڈل، یہ رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو عطا کر چکے ہیں، اور اپنے تو بہرحال مدح کریں گے ہی. اپنوں کی تو آنکھ محبت اور عقیدت کی آنکھ ہے، لیکن میں نے یہ گواہیاں دی ہیں اغیار کی، دشمنوں کی. اب آئیے دوسری آیت کی طرف. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہاں خطاب ہو رہا ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں، اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک عمدہ نمونہ ہے. پہلے تو غور کیجئے لکم سے مراد کیا ہے. یہاں خطاب مسلمانوں سے ہے، یہاں پوری نوع انسانی سے نہیں ہے. یہ فرق ہے، نوٹ کر لیجئے. پہلی آیت کے مقابلے میں خطاب کا رخ اس آیت میں یہ محدود ہے، مسلمانوں کی طرف خطاب. اے مسلمانوں، تمہارے لیے رسول کی شخصیت میں ایک عمدہ نمونہ ہے. آپ کہیں گے کس دلیل سے یہ کہہ رہے ہیں؟ اسی آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ عام طور پر پڑھا نہیں جاتا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اس شخص کے لیے اسوہ ہے حضور کی زندگی اور شخصیت جو 3 شرطیں پوری کرے. جیسے کہ قرآن مجید خود اپنے بارے میں کہتا ہے ہدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. لیکن سورہ بقرہ ہی کے شروع میں کہتا ہے ہدی للمتقین. ستیارتھ پرکاش کے مصنف نے سوامی دیانند سرسوتی نے تو اعتراض کیا تھا اس پر. 14واں باب، بدنام زمانہ 14واں باب یاد ہوگا. اس کا حل کیا ہے اس اشکال کا؟ قرآن اپنی جگہ ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے تا قیام قیامت، لیکن اس سے استفادہ وہی کرے گا جس میں استفادے کی پیاس اور طلب. پیاس ہی نہیں، بہترین مشروب رکھ دیجئے پیے گا نہیں انسان. بھوک نہیں، بیماری کی وجہ سے ذائقہ منہ کا خراب ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ماؤں کو بیچاریاں بچوں کی کیسی کیسی خوش آمدیں کرتی ہیں، بیٹے کچھ کھا لو، یہ کھا لو، وہ کھا لو، یہ، لیکن اس کا منہ کا ذائقہ بگڑا ہوا کچھ نہیں کھاتا. بھوک مری ہوئی ہے کچھ نہیں کھاتا. تو جس میں ہدایت کی طلب نہیں ہوگی قرآن اس کو ہدایت نہیں دے گا. اپنی جگہ ہدی للناس، استفادے کے لیے شرط ہے، پیاس ہو طلب ہو تب. اسی طرح حضور کی زندگی اسوہ کاملہ، اپنی جگہ مکمل ہر اعتبار سے، لیکن اس سے استفادہ کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا.
اس کے لیے اسوہ ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، حساب کتاب کا یقین ہے، اور اللہ کا ذکر کرتا ہو کثرت کے ساتھ، اس کے لیے اسوہ۔ بہت اہم ہے یہ نقطہ، جو عام طور پر اس آیت کا دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ سنایا ہی نہیں جاتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اللَّهُمَّ رَبَّنَا اجْعَلْنَا مِنْهُمْ، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو ان تین شرطوں کو پورا کر کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے استفادہ کر سکے۔ اب نوٹ کیجئے حضور کا یہ اسوہ نمونہ کس کس پہلو سے ہے۔ اس میں بھی ذرا تین مراحل آئیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ ایک فرد کی حیثیت سے اسوہ کاملہ، خاص طور پر میرے نزدیک تو یہ سیرت النبی کا اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ اگرچہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، لیکن خود اپنی جگہ پر سیرت النبی معجزہ ہے۔ کس معنی میں؟ انسان کی جتنی حیثیتوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں، ان تمام حیثیتوں میں اسوہ موجود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ کی حیثیت سے اسوہ موجود، حضرت مسیح کی زندگی میں تو نہیں، انہوں نے شادی نہیں کی۔ شوہر کی حیثیت سے اسوہ موجود، خسر کی حیثیت سے اسوہ موجود، حضرت علی کے خسر ہے کہ نہیں، حضرت عثمان کے خسر ہے یا نہیں۔ داماد کی حیثیت سے اسوہ موجود، حضرت ابوبکر حضرت عمر کے داماد ہے کہ نہیں۔ پھر ذرا غور کیجئے، داعی کی حیثیت سے اسوہ، مبلغ کی حیثیت سے اسوہ، معلم کی حیثیت سے اسوہ، مربی اور مزکی کی حیثیت سے اسوہ، امام مسجد کے اعتبار سے اسوہ، خطیب مسجد کے اعتبار سے اسوہ، پھر میدان جنگ میں سپہ سالار کی حیثیت سے اسوہ، قاضی القضات کی حیثیت سے اسوہ، اور صدر مملکت کی حیثیت سے اسوہ۔ کون سی زندگی کا گوشہ رہ گیا؟ اتنی گمبھیر زندگی کا واقعہ یہ ہے کہ کوئی اور دنیا میں مثال آپ نہیں دے سکتے۔ اگر اس بیان سے آپ کو کوئی سبق ملا ہو تو اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر فاروق کے ادب، سادگی اور تقوی سے سیکھنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ مستند اسلامی بیانات پسند ہو تو فردوس اسلامک انسائٹ کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جزاک اللہ خیر۔